آج بھی ہم تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کر، متقیوں کے ساتھ ہم داغداروں کو بھی قبول کر لے میرے اللہ۔ ہمارا تعلق بھی اسی طرح سے ہے میرے اللہ، مگر ہم نے خود کو داغدار بنا دیا۔ تو مل کے کہیے اللہ اللہ میرے اللہ 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 اللہ۔ لا أجد مفرا ما كان مني ولا مفزا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك۔ سب مل کے کہیے اللہم فاقبل عذری اللہم فاقبل عذری اللہم، یعنی میرے اللہ آج ہمارا عذر قبول کر لے۔ میرے مالک تو نے خود حدیث قدسی میں فرمایا اگر کوئی کسی سے زیادتی کرے، اگر جا کر اسے عذر پیش نہ کرے، وہ بڑا بدترین شخص ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر پیش کرنے کے لیے آئے اور جسے عذر پیش کر رہا ہے اگر وہ اس کا عذر قبول نہ کرے، وہ اس سے بھی بدتر۔ میرے اللہ یہ قانون تو نے خود بنایا ہے کہ کوئی کتنا بھی بدتر ہو جب عذر پیش کرے تو عذر قبول کر لو۔ میرے اللہ ہم بھی بدتر ہیں، ذلیل تر ہیں، مگر تجھے تیرے کرم کا واسطہ ہمارا عذر قبول کر لے۔ اللہم فاقبل عذری اللہم وارحم شدت ضری وفکنی من شد وضاقی۔ سب مل کے فریاد کریں یا رب رحم ضعف بدنی یا رب رحم ضعف بدنی یا رب رحم یا رب رحم ضعف بدنی۔ میرے اللہ میرے ضعیف بدن میں طاقت نہیں کہ دنیا کی آگ کو برداشت کر سکے۔ میرے اللہ نہ میں سردی برداشت کر سکتا ہوں نہ گرمی۔ مولا علی فرماتے ہیں لوگوں گناہ کرنے سے پہلے خود کو دیکھ کر سوچا کرو، اگر گرم پتھر یا ریت پر اپنے پاؤں رکھتے ہو تو تمہارے پاؤں زخمی ہونے لگتے ہیں، تمہارے پاؤں جلنے لگتے ہیں۔ اے انسان تو کس قدر ضعیف ہے
کہ دنیا کی گرمی دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، بھلا گناہ کر کے تو اپنے بدن کو جہنم کے لیے تیار کیوں کر رہا ہے؟ جہنم کی آگ اس آگ سے 40 گنا زیادہ جلانے والی ہے۔ میرے اللہ، اگر تو نے مجھے جہنم میں پھینک دیا، تیرا دشمن شیطان خوش ہوگا۔ اگر آج کی رات تو نے ہمارا نام جہنم سے آزاد ہونے والوں میں لکھ لیا، تیرا محبوب نبی خوش ہوگا، تیرا حسین خوش ہوگا، تیری زہرا خوش ہوگی۔ آج ایک مومن آزاد ہو گئے۔ میرے اللہ، یقیناً تو اہل بیت کو خوش کرے گا۔ میرے اللہ، آج ہم سب کے اعمال نامے میں لکھ دو، فرشتوں کو حکم دے دو، میں نے ان رونے والوں جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یا اللہ، سو مل کے کہیے یا رب ارحم ضعف بدنی، یا رب ارحم ورقت جلدی ودقت عظمی، یا من بدا خلقی وذکری وتربیتی وبری وتغذیتی، حبنی لابتداء کرمک وصالف برک بی۔ سب مل کے کہیے یا الہی وسیدی وربی، یا الہی وسیدی وربی، یا الہی یا الہی وسیدی اتراک معذبی بنارک بعد توحیدک وبعد من سوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك وتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آبيت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت۔ اے عزیزان گرامی، انتہائی اہم جملہ دعا کا جس تک پہنچ چکے ہیں، اگر زحمت نہ ہو سجدے میں جا کر اس جملے کی مناسبت یہی ہے کہ سجدے میں فریاد کریں، اس جملے کو سجدے میں ادا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سجدہ وہ حالت ہے جس میں بندہ سب سے زیادہ خدا کے قریب ہے۔
فرمایا میرے امتیوں، اے مسلمانوں لمبا سجدہ دیا کرو۔ فرمایا سجدے میں جا کر رویا کرو تاکہ تمہاری پیٹھ پر جو گناہوں کا وزن ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ فرمایا سب سے زیادہ بندہ اس وقت خدا کے قریب ہے جب سجدے میں ہو اور اس کے آنکھوں میں آنسو ہو۔ میرے اللہ یہ آنسو بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، گناہ کر کر کے میرا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ میرے مالک میرے اللہ تو نے خود فرمایا جب میں کسی بندے کو بخشنا چاہتا ہوں، حدیث قدسی ہے، خدا فرماتا ہے جب میں کسی بندے کو بخشنا چاہتا ہوں اسے رونے کی توفیق دیتا ہوں۔ یا اللہ اگر آج کی رات مجھے نہیں بخشے گا پھر مجھے نہیں معلوم اگلی شب جمعہ تک زندہ رہوں گا، مجھے نہیں معلوم شب قدر کے اعمال تک زندہ رہوں گا، مجھے نہیں معلوم 19 رمضان ضربت مولا علی کی عزاداری کروں گا، مجھے نہیں معلوم حسن و حسین کو بابا کا پرچہ دے سکوں گا، زینب و گلثوم کی یتیمی کا ماتم کر سکوں گا۔ میرے اللہ اس لیے سجدے میں ہوں، مجھے رونے کی توفیق دے، مجھے گریے کی توفیق دے، مجھے دعا میں وہ حال عطا کر، مجھے دعا میں وہ لذت عطا کر جو لذتوں نے علی کو عطا کی، جو لذتوں نے حسین کو عطا کی۔ راوی کہتا ہے مدینے میں آ رہا تھا، میں کسی کی دعا کی آواز آئی، دعا پڑھنے والا چیخ چیخ کے رو رہا تھا، میرے قدم خود بخود ادھر اٹھتے چلے گئے، میں نے کیا دیکھا، دعا پڑھنے والے کی حالت عجیب ہے، اس قدر رویا، اس قدر رویا، یہاں تک کہ دعا پڑھنے والا گویا غش کھا کے گر گیا۔ اندھیرا تھا، میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا دعا پڑھنے والے کی روح پرواز ہو گئی، دعا پڑھنے والے کا شاید انتقال ہو گیا۔ آہستہ آہستہ میری آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو گئی، اب کیا دیکھا، دعا پڑھنے والا کوئی اور نہیں میرا مولا علی تھا۔ میرا مولا علی تھا۔ میں سر پیٹتا ہوا زہرا کے در پہ آیا، کانپتے ہاتھوں سے دستک کی، روتی آنکھوں سے فریاد کی، میں نے پوچھا حسنین خبر ہے بابا علی کہاں ہے؟ حسنین نے کہا اماں فرماتی آج علی کی جو رات، علی نے راتوں کو تقسیم کیا ہوا ہے، آج کی رات صحرا و بیابان کے لیے ہے۔ میں نے رو کر کہا حسنین تم یتیم ہو گئے، زینب اجڑ گئی، تمہارا بابا اس دنیا سے چلا گیا۔ حسنین آئے اماں کے پاس، اماں زہرا نے کہا اس مومن سے کہہ دو نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، علی ہر رات
علی کا یہی حال ہے، ہر رات دعا میں علی کا یہی حال ہے، اے خدا مجھ میں وہ طاقت نہیں، مجھ میں وہ حال نہیں، مگر علی کے صدقے میں جو دریا جو سمندر تو نے لذت کا علی کو عطا کیا. سب مل کے کہیں والا ایسا شہری یا سیدی و الہی و مولائی، سب مل کے یا سیدی و الہی و مولائی، بلند آواز سجدے کی حالت میں یا سیدی و مولائی، یا سیدی و الہی و مولائی، یا سیدی. عزیز و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گناہ کو یاد کر کے آنسو بہاؤگے وہ گناہ خدا مٹا دیتا ہے، وہ جہنم کی آگ ان آنسوؤں سے بجھا دیتا ہے. یا اللہ سب مل کے کہیے یا سیدی و الہی و مولائی، یا سیدی و مولائی. یاد کریے ان گناہوں کو جو آنکھوں سے کیے، یاد کریے ان گناہوں کو جو زبان سے کیے، یاد کریے ان گناہوں کو جو ہاتھوں سے کیے. یا سیدی و الہی و مولائی، یا سیدی و الہی و مولائی، یا سیدی. أتسلط النار على وجوههم خرت لعظمتك ساجدا. میرے اللہ میرا سوال یہ ہے کیا تو ان چہروں پہ عذاب نازل کرے گا جو اس وقت تیرے سجدے میں گریا کر رہے ہیں، تجھے علی کی مظلومیت کا واسطہ دے رہے ہیں، تجھے حسین کے آخری سجدے کا واسطہ ہے، تجھے زینب کے اجڑنے کا واسطہ ہے، تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے، تجھے ننھے سے علی اصغر کی ننھی سی زخمی گردن کا واسطہ ہے. اے خدا اے خدا اے خدا آج ہمیں بخش دے، آج ہمیں پاک کر دے. وعلى ألسن نتكات بتوحيدك صادقا وبشكرك
على قلوب صرف بإلهيتك محققة وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جبارها سعت إلى أوطان تعبدك سائرا وأشارت لاستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك ألقاك يا كريم يا رب النار يا كريم يا كريم يا رب يا کریم میرے اللہ تو کریم ہے انت الکریم کریم کون ہے الذی لا ترد سائلا من بابک میرے مظلوم امام قائد امام سب مل کے کہیں علیہ الشہری یا سیدی و الہی و مولائی سب مل کے یا سیدی و الہی بلند آواز سجدے کی حالت میں یا سیدی و مولائی یا سیدی و الہی و مولائی یا سیدی عزیز و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گناہ کو یاد کر کے آنسو بہاؤگے وہ گناہ خدا مٹا دیتا ہے وہ جہنم کی آگ ان آنسوؤں سے بجھا دیتا ہے یا اللہ سب مل کے کہیے یا سیدی وإلهي ومولاي يا سيدي ومولاي یاد کریے ان گناہوں کو جو آنکھوں سے کیے یاد کریے ان گناہوں کو جو زبان سے کیے یاد کریے ان گناہوں کو جو ہاتھوں سے کیے یا سیدی و الہی و مولائی یا سیدی و الہی و مولائی یا سیدی أتسلط النار على وجوههم خرت لعظمتك ساجدة میرے اللہ میرا سوال یہ ہے کیا تو ان چہروں پہ عذاب نازل کرے گا جو
جو اس وقت تیرے سجدے میں گریا کر رہے ہیں، تجھے علی کی مظلومیت کا واسطہ دے رہے ہیں، تجھے حسین کے آخری سجدے کا واسطہ ہے، تجھے زینب کے اجڑنے کا واسطہ ہے، تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے، تجھے ننھے سے علی اصغر کی ننھی سی زخمی گردن کا واسطہ ہے۔ اے خدا، اے خدا، اے خدا، آج ہمیں بخش دے، آج ہمیں بھاگ کر دے۔ وعلى ألسنتك بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب سرب بإلهيتك محققا وعلى ضمائر من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها سعت إلى أوصال تعبدك سائرا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك ألقى يا كريم يا رب الله يا كريم يا كريم يا رب يا كريم۔ اے میرے اللہ تو کریم ہے، انت الکریم، کریم کون ہے؟ الذی لا ترد سائلا من بابک، میرے مظلوم امام، قائدی امام، سید ساجدین، امام زین العابدین فرماتے ہیں کریم اسے کہتے ہیں جو اپنے دروازے سے خالی نہیں لوٹاتا۔ الہی انت الکریم، یہ تیرا کرم ہے جو مجھے تیرے در پہ لے آیا ہے، ورنہ جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں سمجھتا ہوں یہ گناہ قابل بخشش نہیں ہے، مگر تو نے فرمایا اے گنہگار اگر تیرے گناہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ میری رحمت سے زیادہ تیرے گناہ نہیں ہو سکتے۔ یا اللہ تیرا کرم مجھے لے آیا ہے، تیرا کرم مجھے لے آیا ہے، مجھے خیرات دے دے میرے اللہ۔ خیرات میں پہلی چیز یہ مانگتا ہوں
جیسے تو نے خود فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اے گنہگار جب تو روتا ہے تو میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اے خدا مجھے سچی توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے، کہیں ایسا نہ ہو توبہ کرنا میری عادت بن جائے، توبہ کرو پھر توبہ توڑ دو، توبہ کرو پھر گناہ کرو۔ یا اللہ مجھے سچی توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے۔ سب مل کے کہیے یا کریم یا رب یا کریم وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاؤه قصير مدته وكيف إجمال البلاء الآخرة۔ میں دنیا کی مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتا، میرے اللہ میں آخرت کی مصیبتوں کو کیسے برداشت کروں گا؟ وجلیل وقوع المکارہ فیہا وہو بلاء ستول مدتوں، وہ مصیبت ہے جن کی مدت کی کوئی حد نہیں، تیرے ایک دن قیامت کی مدت دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ اگر تم مجھے جہنم میں نہیں ڈالے فقط قیامت کے دن عذاب سے تو بھی میرے برداشت سے باہر ہے میرے اللہ۔ 50,000 سال کے برابر ایک قیامت کا دن ہے۔ وَهُوَ بَلَاءٌ تَطُولُ مُدَّتُهُ وَيَدُومُ مَقَامُهُ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْ أَهْلِهِ، وہ جہنم کا عذاب جو جہنمیوں پر کبھی کم نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی مگر روایت ہے ایک وقت ایسا آتا ہے جب جہنمیوں کا عذاب کم ہو جاتا، جہنمی حیران ہو کے پوچھتے فرشتوں کیا بات ہے؟ ہم نے تو سنا تھا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْ أَهْلِهِ، جہنمیوں کا عذاب کبھی کم نہیں ہونے والا، کہ عذاب کم کیوں ہو گیا؟ فرشتے جواب دیں گے اس لیے کہ پل صراط سے رحمت للعالمین، اللہ کا رسول اللہ کا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہا ہے۔ بس یہ سننا ہوگا گناہگار جو دنیا میں نبی کے عاشق تھے مگر گناہوں کی وجہ سے جہنم چلے گئے، وہیں سے فریاد کریں گے اللہ کے رسول تنہا نہ جائیے، ہمیں بھی ساتھ لے جائیے۔ پروردگار وہی نازل کرے گا میرے محبوب میں نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنایا، میرے محبوب جن جہنمیوں میں نظر ڈال، اگر کسی میں ذرہ برابر بھی صلاحیت موجود ہے اسے جہنم سے نکال کے اپنے ساتھ چلا جا۔ میرے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ دے رہا ہوں کہ ہم سب کو آج ہی اپنے نبی کے صدقے میں جہنمیوں
میں شامل نہ کرنا، جہنم سے آج ہمیں آزاد کر دے۔ ولا يخفف عن أهلي لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي وكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحكيم المسكين المستقيم۔ سب مل کے کہیے یا الہی و ربی و سیدی و مولاي، یا الہی یا الہی و ربی و سیدی و مولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته، فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك، میرے اللہ اگر کوئی اور دعا قبول نہیں کرنا چاہتا، کم سے کم یہی جملہ دعائے کمیل کا، پروردگار آج اگر تو نے اسی جملے کو قبول کر دیا تو بھی ہم کامیاب ہیں۔ میرے مولا علی نے کیا خوبصورت انداز سکھایا، میرے اللہ اگر سزا بھی دینا چاہتا ہے تو مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ سزا نہ دینا، کیونکہ میں تیرا دشمن نہیں ہوں، میں تیرے گناہگار ضرور ہوں مگر دشمن نہیں ہوں، مجھے تجھ سے محبت ہے، تیری محبت پر میرے پاس ان آنسوؤں کے سوا کوئی اور گواہ نہیں ہے۔ میرے اللہ میرے آنکھوں کو دیکھ رہا ہے تو، اگر میں تجھ سے محبت نہیں کرتا میرے آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے۔ میرے اللہ اگر سزا دینا چاہتا ہے سزا دینا، مگر اپنے دشمنوں کے ساتھ مجھے سزا نہیں دینا۔ تیرے دشمن مجھے تانا دیں گے، تو دنیا میں دعائیں کمیل پڑھتا تھا، تو دنیا میں گریا کرتا تھا، آج تو ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ نہیں عزیزو، اس جملے کے پیچھے کئی جملے چھپے ہوئے۔ میرے اللہ اگر مجھے سزا دینا چاہتا ہے مجھے منظور ہے، مگر میرے اللہ کم سے کم میری ایک دعا قبول کر لے۔ میرے اللہ مجھے جہاں بھی سزا دینا ہے مجھے منظور ہے، مگر مجھے وہاں سزا نہ دینا جہاں وہ موجود ہو جس نے زہرا کے گھر کو آگ لگائی۔ یا اللہ میرے اللہ مجھے جہاں بھی سزا دے مجھے منظور ہے، مگر مجھے وہاں سزا نہ دینا جہاں وہ موجود ہو جس نے زینب کے خیموں میں آگ لگائی۔ میرے اللہ وہ دشمن حسین تھا، میں عاشق حسین، میرے اللہ یقیناً تو فرض کرے گا، جہاں بھی سزا دے مجھے منظور ہے، مگر مجھے وہاں سزا نہ دینا جہاں وہ موجود ہو جس نے سکینہ کے سماج مارے۔ میرے اللہ یقیناً تیری جہنم ایک ہے،
अगर तूने ये दुआ भी कबूल कर ली हमारे लिए निजात है। वजमअत बैनी व बैन अहल बलाइक वफर्रक़त बैनी व बैन अहिब्बाइक व औलियाइक वहबनी या इलाही व सय्यदी व मौलाया व रब्बी सबरतु अला अज़ाबिक व कैफ़ अस्बिरु अला फ़िराक़िक वहबनी सबरतु अला हर नारिक व कैफ़ अस्बिरु अन नज़र इला करामतिक हम कैफ़ अस्कुनु फ़िन्नार व रजाई अफ़्वुक फ़बिइज़्ज़तिक या सय्यदी व मौलाया उक़सिमु सादिक़न लइन तरक्तनी नातिक़ लअज़िज्जन्न इलैक बैन अहलिहा ज़जीज़न आमिदीन वलअसरख़न्न इलैक ज़ुराख़ल मुस्तस्रिख़ीन वलअबकियन्न अलैक बुकाअल फ़ाक़िदीन वलउनादियन्नक ऐन कुन्त या वलियल मुअमिनीन या गायत आमालिल आरिफीन। सब मिलके कहिए या ग़ियासल मुस्तगीसीन या ग़ियासल मुस्तगीसीन या ग़ियासल मुस्तगीसीन या हबीब क़ुलूबिस सादिक़ीन व या इलाहल आलमीन अफ़तरौक सुब्हानक या इलाही व बिहम्दिक तस्मअ फ़ीहा सौत अब्दिन मुस्लिम सुजन फ़ीहा बिमुख़ालफ़तिहि व ज़ाक़ तअम अज़ाबिहा बिमअसियतिहि वहुबिस बैन अत्बाक़िहा बिजुर्मिही व जरीरतिहि वहुव यज़िज्जु इलैक ज़जीज़ा मुअम्मिलिन लिरहमतिक वयुनादीक बिलिसान अहल तौहीदिक वयतवस्सलु इलैक बिरुबूबियतिक या मौलाय या मौलाय फ़कैफ़ यबक़ा फ़िल अज़ाब वहुव यरजू मा सलफ़ मिन हिल्मिक अम कैफ़ युअलिमुहु अन्नार वहुव यअमलु फ़ज़लक व रहमतक अम कैफ़ युहरिकुहु लहीबुहा व अंत तस्मअु सौतह व तरा मकानह अम कैफ़ यश्तमिलु अलैहि ज़फ़ीरुहा व अंत तअलमु ज़अफ़ह अम कैफ़ यतकलकलु बैन अत्बाक़िहा व अंत तअलमु सिद्क़ह अम कैफ़ तज़्जरुहु ज़बानियतुहा वहुव युनादीक या रब्बह अम कैफ़ यरजू फ़ज़लक फ़ी इत्क़िही मिन्हा फ़तत्रुकुहु फ़ीहा हैहात हैहात मा ज़ालिक ज़न्नु बिक वलल मारूफ मिन फ़ज़लिक वला मुश्बिहुल लिमा मल्त बिहिल मुवह्हिदी मिन बिर्रिक व इहसानिक व बिल यकीन अक़तअ लौला मा हकमत बिही मिन तअज़ीब जाहिदी व क़ज़यत बिही मिन इख़लाद मुआनिदीक लजअलत अन्नार कुल्लहा बरदन व सलामा
وما كانت لأحد فيها مكرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي